ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیاری ہے محمد۔ جناب سر مجھے مثال اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے پہاڑوں لوٹ کر زمین ویران کر دیا تھا۔ کیا اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے سراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی سواری سے بیمار اٹھنے سے جاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی قوت ابوبکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقامی محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ اپنے چچا امیر کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کی شہر کی قسمیں اٹھائے، وہ حاضر البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے در میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، جس طرح لب سے لب ملتی ہے نام محمد کے سبب، کاش ہم سب بھی مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ نبی صد مرشد اکرم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی کا دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے پہاڑوں لوٹ کر چمبے رن کر دیا تھا کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جس کو اسلام میں جشن پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سوال سے بیان سے یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جسے بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابوبکر صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق کو علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین شان کیا بیان کروں؟ مقام محبوب جس کے انتظار میں ہے، جنت سور کا جس کے انتظار میں ہے، وہ اپنے چچا امیر کے قاتل کو معاف کرنے والا، عمر کو فتح کر کے معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، یہ میرا رب جس کے شہروں کی قسمیں اٹھائے، وہ حاضر البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کے، کبھی خلیل کے، کبھی طہ کے، کبھی یاسین کے اور کبھی مدثر کے۔ ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو میں عمر کے دن سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سب، کاش ہم سب مل جائیں اسلام محمد کے سب۔ شکریہ۔ میں ہر شخص کو پیار
اتارے ہیں محمد. جناب صد محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. سر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے. خزانے بہاروں لوٹ کر چمن ویران کر دیا کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سروں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی سواری سے بیمار انگلی سے جاب ہو جاتی ہے. وہ رحمت للعالمین جس پہ بدل امن سائے کرتا ہے. وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عثمان کو حنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت سور کر جس کے انتظار میں ہے. وہ اپنے چچا امیر کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے معاف کا اعلان کرنے والا. میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے. وہ ھذا البلد الامین، جنہیں میرے رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار، میں اسی رحمت للعالمین کو امت کے دائم میں سجدوں میں روتے ہوئے دیکھتی ہوں. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب. شکریہ. کس شام سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جناب صد محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لپو شائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین. صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے. خزانے بہاروں لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار انگلی سے جاب ہو جاتی ہے. وہ رحمت للعالمین جس پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے. وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عثمان کو حنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، جنت سور کر جن کے انتظار میں ہے. وہ اپنے چچا امیر کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے معافی کا اعلان کرنے والا. میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کی شہر کی قسمیں اٹھائے. وہ ھذا البلد العالمین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب. شکریہ. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو کی راہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سر علی وقار، اسلام میں ایمان کی بات سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 700 ظاہر مقامات میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق، رحمان
بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی. شرط یہ کہ پہلے تو نمازی بن جا. شرط یہ کہ پہلے تو نمازی بن. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر علی وقار. اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق رحمان ہے عزیز ہے اور مہربان ہے. جی ہاں عزیز محفل اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و ملزوم ہے. نماز کی باقاعدگی ہی ایمان کا تصور ہے. صدر علی وقار. اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز. ایمان کا جز ہے نماز. انبیاء کرام کی سنت ہے نماز. فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز. غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چڑھا ہے اور پھر تم نماز قائم کرو. سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو کہ کہیں تمہارا حشر بھی نمرود فرعون جیسا بربخت و سانہ ہو. تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. اپنے کردار کا تو غازی بن جا, جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. شکریہ. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر علی وقار. اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق رحمان ہے عزیز ہے اور مہربان ہے. جی ہاں عازرین محفل اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز مسلمان لازم ملزوم ہے. نماز کی باقاعدگی تو ایمان کا تصور ہے نہ اسلام کا. صدر علی وقار. اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز, ایمان کا جز ہے نماز. انبیاء کرام کی سنت ہے نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز. غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز قبر میں چراغ ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو. سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے. خالی صدر میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو کہیں تمہارا حشر نمرود فرعون جیسے بربخت سعد. تو پھر تم نماز قائم کرو. اپنے کردار کا تو غازی بن جا, جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر علی وقار. اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ نے قرآن مجید میں 700 زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق رحمان ہے عزیز
बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, ऐसे ही तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। शुक्रिया। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजा। सदर अली वक़ार, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में 700 ज़ायद मकामात पर इरशाद फरमाया, आकीमुस्सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, अजीज है और मेहरबान है। जी हाँ हाज़रीन महफिल, अल्लाह ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ए बंदे, कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाज़िम व मलज़ूम है। नमाज की बगैर तो ईमान का तसव्वुर, नमाज की बगैर तो ईमान का तसव्वुर है। सदर अल वक़ार, इस्लाम अल्लाह की रज़ा का सबब है नमाज, ईमान का जुज़ है नमाज, अंबिया किराम की सुन्नत है नमाज, गर्ज अंबिया किराम की सुन्नत है नमाज, गर्ज ये है नमाज मोमिन की बेराज है, दीन का सतून है और चेहरे का नूर है। सदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। यानी तुम नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा शबी अमरूद फिरौन जैसा तो साफ ना हो, फिर तुम नमाज कायम करो, कि यही मोमिन की मेराज है, दीन का सतून है और चेहरे का नूर है। अपने किरदार का तू गासी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, ऐसी तू बासी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। ये सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। सदर अल वक़ार, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में 700 से ज़ायद मकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, अजीज है और मेहरबान है। जी हाँ हाज़रीन महफिल, अल्लाह ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ए बंदे, कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान
بن جا. شکریہ. پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام سا مذہب نہیں پاتا. صدر علی وقار، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے تمام سوالات کا جواب ہے. دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا. دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کاموں کا کیا صلہ ہے. اسلام بتاتا ہے کہ کوئی مالک تو کوئی رحمان اور کوئی رحیم، یعنی اسلام زندگی گزارنے کے مکمل راہ عمل ہے. جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے ہے. بدی سے نفرت اور نیکی سے عظمت اسلام کی وجہ ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو فرعون کے لیے موسیٰ، نمرود کے لیے ابراہیم اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے. یعنی صدر علی وقار، اگر اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے. پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت تھی. بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین. شکریہ. پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام کا مذہب نہیں پاتا. صدر علی وقار، اسلامی تاریخ کفار کے ظلمت کے داستان سے بڑی بڑی ہے. ظلمت کا یہ دور اسلام کے میناروں سے بدل جاتا ہے. اسلام ایک مذہب ہے جو کسی ذات پات رنگ نسل، جو کسی ایک قوم کے لیے ہی بلکہ تمام انسانیت کے لیے آیا. اسلام کے آنے سے انسانیت کا مقصد بدل گیا. حقدار کو حق ملا اور مظلوم کو زندگی ملی. وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، کفر اکثر ہو گیا، دین مکی روشن ہوا. صدر وقار، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کے تمام سوالات کا جواب ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے. دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کاموں کا کیا صلہ ہے. اسلام بتاتا ہے کہ کوئی مالک تو کوئی رحمان اور رحیم، یعنی اسلام دن کے گزارنے کے مکمل راہ عمل ہے. جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو فرعون کے لیے موسیٰ، فرعون کے لیے موسیٰ، نمرود کے لیے ابراہیم اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے. یعنی صدر علی وقار، اگر اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے. پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی. بس دعا ہے کہ اللہ میں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین. شکریہ. پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام کا مذہب نہیں پاتا. صدر علی وقار، اسلامی تاریخ کفار کے ظلمت کے داستان سے بھری پڑی ہے. ظلمت کا یہ دور اسلام کے مینار سے بدل جاتا ہے. اسلام ایک مذہب ہے جو کسی ذات پات رنگ نسل، جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آیا. اسلام کے آنے سے انسانیت کا مقصد بدل گیا. حقدار کو حق ملا، مظلوم کو زندگی ملی. وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، کفر رخصت ہو گیا، دین مکی روشن ہوا. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے تمام سوالات کا جواب ہے. دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا. دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کام کا کیا صلہ ہے. اسلام بتاتا ہے کہ کوئی مالک تو کوئی رحمان اور کوئی رحیم، یعنی اسلام زندگی گزارنے کے مکمل راہ عمل ہے. جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے ہے. بدی سے نفرت، نیکی سے عظمت اسلام کی وجہ ہے. اگر اسلام نہ ہوتا فرعون کے لیے
نمرود کے لیے ابراہیم اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، یعنی صدر علی وقار، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام سے مذہب نہیں پاتا۔ سر علی وقار، اسلامی تاریخ کفار کی ظلمت کے داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ظلمت کا یہ دور اسلام کے میناروں سے بدل جاتا ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے جو کسی ذات پات، رنگ نسل، جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آیا۔ اسلام کے آنے سے انسانیت کا مقصد بدل گیا، حقدار کو حق ملا اور مظلوم کو زندگی ملی۔ وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، کفر رخصت ہو گیا اور دین مکین روشن ہوا۔ سر علی وقار، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے تمام سوالات کا جواب ہے۔ دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کاموں کا کیا حاصل ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ کوئی مالک تو کوئی رحمان اور رحیم، یعنی اسلام زندگی گزارنے کے مکمل لائق عمل ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے ہے، بری سے نفرت اور نیکی سے عظمت اسلام کی وجہ ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو فرعون کے لیے موسیٰ، نمرود کے لیے ابراہیم اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، یعنی صدر علی وقار، اگر اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ شکریہ۔ پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام سا مذہب نہیں پاتا۔ صدر علی وقار، اسلامی تاریخ کفار کے ظلمت کے داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ظلمت کا یہ دور اسلام کے میناروں سے بدل جاتا ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے جو کسی ذات پات، رنگ نسل، جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آیا۔ اسلام کے آنے سے انسانیت کا مقصد بدل گیا، حقدار کو حق ملا اور مظلوم کو زندگی ملی۔ وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، وادی مکہ جب نور یقین روشن ہوا، کفر رخصت ہو گیا، دین مکین روشن ہوا۔ صدر علی وقار، دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کاموں کا کیا صلہ ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ کوئی مالک تو کوئی رحمان اور رحیم، یعنی اسلام زندگی گزارنے کا مکمل لاہیا عمل ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے ہے، بدی سے نفرت اور نیکی سے عظمت اسلام کی وجہ ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو فرعون کے لیے موسیٰ، نمرود کے لیے ابراہیم اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، یعنی صدر علی وقار، اگر اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا ہے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین مکان نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے، اور اہل سما دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع الاول صبح ساری کائنات میں ایسا نور چمکا کہ
مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلیٰ مقام وہ سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے کلام میں کہیں مزمل تو کہیں مدثر تو کہیں سراج منیر کہا۔ اے میرے نبی، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر خدا سے محبت کی دعوت دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی خاتم النبیین جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، آذان نامکمل ہے، حقائق نامکمل ہے۔ میں ایک نبی سے محبت کیوں نہ کروں جس کی اطاعت کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے۔ اے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، اے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا آقا نہ ملے گا۔ تعریف اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانیہ محمد، تعریف اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے، اور اہل سماعت دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع الاول صبح سارے کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبدالمطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے، صدیوں سے جلتا آتش کا دم بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے، آ گئے وہ شاہ امام جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا علیہ مقام سرور کونین کا تو پروردگار نے اپنے کلام میں کہیں مزمل تو کہیں مدثر تو کہیں سراج منیر کہا۔ اے میرے نبی، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر خدا سے محبت کی دعوت دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی خاتم النبیین جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، حقائق نامکمل ہے۔ میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اطاعت کے بغیر آپ کو میرا ایمان نامکمل ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی تو کہیں ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی تو کہیں ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے، اور اہل سماع دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع اول صبح ساری کائنات میں سے نور چمکا، ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبدالمطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے، صدیوں سے جلتا آتش کا دم بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے، آ گئے وہ شاہ امام جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلیٰ مقام وہ سرور کونین کے پروردگار نے اپنے کلام میں کہیں مزمل تو کہیں مدثر تو کہیں سراج منیر کا۔ اے میرے نبی، اپنی امت کو بتا دیجئے اگر خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی خاتم النبیین جن کے نام کے بغیر کلمہ نام
نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، حقائق نامکمل ہے، میں ان سبھی سے محبت کیوں نہ کروں جس کی اطاعت کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا، کا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے، اور اہل سماج دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع الاول صبح ساری کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 بت زمین بوس ہو گئے۔ صدیوں سے چلتا آتش کدا بجھ گیا، نشانیاں دیکھ کر علمی کتابوں کے عالم پکار اٹھے۔ آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلی مقام و سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے کلام میں کئی مزمل تو کوئی مدثر تو کئی سراج منیر کہا۔ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو اپنی تباہ کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی خاتم النبیین جن کے نام کا بغیر کلمہ نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، حقائق نامکمل ہے، میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں جس کی اطاعت کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کئی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کئی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ شان محمد طے کرنا سے پہلے ابھی مکین و مقام نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے، اور ایسا مات دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع الاول سب صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے۔ سردیوں سے چلتا آتش کدا بجھ گیا، نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے۔ آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلی مقام و سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے کہا مزمل تو کہا، مدثر تو کہا، سراج منیر کہا۔ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ خدا کی محبت کے دعویدار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی خاتم ہے کہ جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، عقائد نامکمل ہے، میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں جس کی اطاعت کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو
گرا سکتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدر علی وقار، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، حکیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں عزیزین محفل، اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے، کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و ملزوم ہے۔ نماز کی باقاعدگی ہی تو ایمان کا تصور ہے، نہ ہی کہ اسلام کا۔ صدر علی وقار، اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز، ایمان کا جز ہے نماز، انبیاء اکرام کی سنت ہے نماز، فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز۔ غرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، ان کو تمہارا عشق بھی نمرود، فرعون، بدبختوں جیسا نہ ہو۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے، ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کی رابر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت و واصل کا پیغام سنایا، جو ظلم و تشدد کا مرکزہ بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمایاں ہٹ پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، کمزوروں معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی۔ نہ کمزوروں، بے کسوں اور مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی اور پھر جناب والا کی رحمت کو جوش آیا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں محبوس ہو کر انسانیت و وصل کا پیغام سنایا، جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نما ارض
سڑک پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا. نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی اور پھر کمزوروں، بے کسوں اور مجبوروں کا کوئی پرسانے حال نہ تھا. انسانیت رو رہی تھی اور پھر جناب والا خدا کی رحمت کو جوش آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوائے آرا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا. مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانب بہار آ گیا. بزم ہستی پکاری، دو عالم کا افتخار آ گیا. کمزوروں کا سہارا، بے نواؤں کو حامی مددگار آ گیا اور کوہ فرا کی چوٹیوں سے آوازیں گونج رہا تھا، وہ دیکھو نور برسا آپ کا تاجدار آ گیا. عالی مرتبت رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی اور ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی. یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے. حاضرین کرام، جب نور مجسم اپنی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے. محمد کی صورت میں غم کا سار آ گیا. صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی مشکل عمل تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان تو نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب خدا تھے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھین میں عشق محمد سے اجالا کر دے. شکریہ. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر علی وقار، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی. اللہ نے قرآن مجید میں 60 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے. جی ہاں حاضرین محفل، اللہ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و منظوم ہے. نماز کی باقاعدگی ایمان کا تصرف ہے نہ ہی اسلام کا. اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے. صدر علی وقار، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز ہے نماز، انبیاء کرام کی سنت نماز، فرشتوں کا محبوب عمل نماز. خاص یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چہراغ ہے تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو کہ کہیں تمہارا حشر نمرود فرعون جیسا بدبختوں سا نہ ہو. تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو. اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن. شکریہ.